السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ينظر الیہم یوم القیامہ العاق لوالدیہ ومدمن الخمر والمنان اعطاہ وثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوس والرجلہ۔ رواہ مسند بزار و ابن حبان۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد موضوع کے مناسبت سے ایک حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس کو نقل کی، جس کو البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر نقل کر کے صحیح قرار دیا ہے، اور نصیحت آمیز حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، لا ينظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، یعنی نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ بڑے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ۔ اللہ سے دعا کریں کہ ایسے بد نصیبوں میں ہمارا شمار اللہ نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اس طریقے سے ان سے ناراض ہوگا، ان پر غضبناک ہوگا۔ ان میں سے پہلا شخص العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، ومدمن الخمر، عادی شرابی، والمنان اعطاہ، کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز دے دیا، کچھ احسان کر دیا تو اس احسان کو جتلا دے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ اتنا سخت ناراض ہوگا کہ دیکھے گا نہیں۔ اور آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، 3 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، داخل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں سے پہلا شخص العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، اور دوسرا والدیوس، دیوس، بے شرم، بے غیرت، بے حیا، والرجلہ، ایسا مرد یا ایسی عورت ہو، مرد عورتوں کی مشابہت کرتا ہو اور عورتیں مردوں کی مشابہت کرتے ہوں۔ ایسے 3 قسم کے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس بد نصیبی میں بھی اللہ ہمارا شمار نہ کرے۔ تو ہم تھوڑا مختصر وضاحت کے ساتھ دیکھیں پہلے کہ وہ کون 3 قسم کے لوگ ہوں گے کہ جب ہاہو کا عالم ہوگا، اللہ غضبناک ہوگا، میدان محشر میں جو شخص پہلے پیدا ہوا دنیا میں، اس شخص سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان آخرت تک سب ہوں گے وہاں پر۔ لوگ اپنی پریشانیوں میں ہوں گے، کوئی کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔
बाप बेटे को नहीं देखेगा, बेटा बाप को नहीं देखा, माए औलाद को नहीं देखेंगे, और औलाद भाई भाई दोस्त कोई किसी को नहीं पूछे। कहीं ऐसा ना हो ये हमसे कुछ नेकी मांग ले। ऐसे हौलनाकी का मनसर होगा। 3 किस्म के लोग होंगे कि अल्लाह ताला उनकी तरफ नहीं देखेगा। उनमें से पहला शख्स अल-आक़ुल वालिदैहि, जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता हो। अगर हम माँ बाप की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह हमसे रूठ जाता है, अल्लाह हमसे नाराज हो जाता है। माँ बाप हमसे राजी हो तो अल्लाह हमसे राजी हो जाता है। वालिदैन हमसे राजी हो, जो दुआ रब से मांग ले अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेता है। अगर हमने जिंदगी में माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया है, उस हुस्न सलूक का वास्ता देकर हम अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह दुआ कबूल करता। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल और मुसीबत हो तो टाल देता है। ये वालिदैन की खिदमत, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के वजह से अल्लाह ताला ये फजीलतें इंसान को अता करता है। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला असली खालिक तो है, लेकिन दुनिया में आने का जिसको वसीला बनाया है, पहला बाप, उसके जिस्म से पानी का कतरा निकलता है और फिर औरत के रहम में जाता है, और फिर आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह ताला उस पेट में एक इंसान की नशोनुमा करता है। मां को कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी, कितनी मुसीबत, कितने दुख, कितने दर्द सहना पड़ता है, इसका अंदाजा एक मर्द कभी कर सकता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बच्चे की मोहब्बत में आकर बच्चे को पेट में रखती है, और बेइंतहा पैदाइश के वक्त तकलीफ होती है, फिर भी वो तकलीफ को बर्दाश्त करके बच्चे को दुनिया में लाती है। ये वो चीजें हैं जिसके वजह से अल्लाह ताला ने कई मकाम पर अपनी इबादत का हुक्म देने के साथ साथ अल्लाह ने कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह ने फैसला कर दिया। अब ये फैसला खत्म होने वाला, टूटने वाला या इसमें नरमी होने वाली चीज नहीं। वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया, अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याह, कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत हो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक हो। और खास करके उस वक्त इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, ताकतवर हैं, कमा रहे हैं, हम बाप की फरमा बरदारी कर दे, कोई बड़ी बात नहीं, बाप कमा के ला रहा, खिला रहा, पिला रहा है। माँ ताकतवर है, खाना बना रही है, खिला रही है, बच्चे के कपड़े को धो रही है, प्रेस, हम उसकी इज्जत करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। कमाल यह है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या कि यूं कह लीजिए जब उनका बचपन वापस आ जाए, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफला याक़िलून, क्या समझते नहीं? एक इंसान जब बूढ़ा होता है, बूढ़े बूढ़े होते होते उस उम्र को पहुंच जाता है जिस हालत में वो पैदा हुआ था। आप देखेंगे बच्चा जब पैदा होता है हाथ हरकत नहीं कर पाता, जबान से कुछ बोल नहीं पाता, अपनी तकलीफ, अपनी मुश्किल, न खा सकता है, न चल सकता है, कुछ भी नहीं। इसी तरीके से कुछ ऐसे लोगों को अल्लाह उम्र इतनी लंबी देता है कि वो भी उस हालत को पहुंच जाते हैं जैसे एक पैदा शुदा बच्चा
न चलना आता, न खुद खाने आता, न अपनी जरूरत को जा सकते हैं, न अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं, ऐसे वक्त में पेशाब, पैखाने, खाने पीने, चलने फिरने, दवा सब के मोहताज वो दूसरों के हो जाते हैं। अल्लाह ताला करा इस उम्र को जब बाप पहुंच जाए, जब मां पहुंच जाए, जब बिस्तर पे पड़े हों, हर काम के लिए उनको तुम्हारी जरूरत पड़े, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, इस उम्र को पहुंच जाए तो अब ऐसे वक्त में जाहिर बात है जमाने से बिस्तर पे पड़े हैं, बार बार तुमको बुलाएंगे तो तुम्हें गुस्सा आ सकता है, लेकिन ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने कहा फला तकुल लहुमा उफ, खबरदार उफ तक ना कहो और ना उनको झिड़को, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे नरमी से, अदब से, एहतराम से, मोहब्बत से, शफकत से, प्यार से बात करो। वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और फिर अपने बाजुओं को फैलाए रखो, यानी हमेशा तैयार हो, जाकर रोड पर मत बैठ जाओ। मां बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, कब जरूरत पड़ जाए उस वक्त तुम वहां मौजूद रहो, उनकी जरूरत को पूरी करने के लिए अपने आप को तैयार रखो। वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और इन तमाम चीजों के साथ उनकी जिंदगी में भी, उनके मौत के बाद दुआएं करते रहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये हुस्न सलूक, हुस्न सलूक की मिसाल सोचो, मक्का फतेह हो गया है, ऐसे वक्त में सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे, इस्लाम नहीं लाए थे। जब मक्का फतेह हुआ तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं भी अब इस्लाम कबूल करूंगा, मुझे कोई लेके चलने वाला हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपकी खिदमत में मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, लेकिन चलने नहीं आ रहा है, उतनी दूर अपने कदमों पे चल कर नहीं जा सकते। सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी उम्र हो गई है, जाहिर बात है 60, 61, 62 साल के, तो इनकी भी उम्र 58 साल 59 साल की तो हो रही है, ये भी ज़ईफ़ी के उम्र को पहुंच गए हैं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। उस वक्त उनके बेटे हैं, यानी पोता है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला के वालिद के, इनके बेटे हैं जवान हट्टे कट्टे। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अपने बेटे को कह सकते अपने दादा को उठाओ और लेके जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन अल्लाह के कसम नहीं, दुनिया को तालीम देना है, ईमान वालों को तालीम देना है, बैठ जाते हैं उस बुढ़ापे की हालत में भी और कहते हैं अब्बू जान आप कोशिश करके हमारे कंधे पे बैठ जाओ, जैसे मासूम बच्चे को हम बिठाते हैं मोहब्बत से फिराने के लिए, घुमाने के लिए, ताज़ी हवा खिलाने के लिए। बड़ी कोशिश के बाद अपने कंधे पे बिठाया, अपने बूढ़े बाप को, खुद बुढ़ापे को पहुंचे हैं, फिर अल्लाह के इस हुक्म इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने बाजुओं को शफकत से फैलाए रहो हमेशा, कब उनकी जरूरत पड़े। इसकी जिंदा मिसाल सिद्दीक अकबर हैं। बूढ़े बाप को बिठाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाकर बिठा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर ये बड़े मियाँ को यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी, मुझे बोलते मैं खुद वहां आकर इनको कलमा पढ़ा देता। इतने वो ज़ईफ थे, इतने कमजोर थे, इतने बूढ़े थे।
کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے کر سکتا ہوں، میں نے سوچا آج اللہ نے موقع دیا ہے اس لیے میں نے اپنے باپ کو اپنے اوپر اٹھایا اور آپ کے پاس لائے۔ یہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، زندہ مثال صدیق اکبر ہے دوستو۔ اور یاد رکھو حسن سلوک کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا ہے۔ چند دعائیں ایسی ہیں ہمارے اعمال کی قبولیت، گناہوں کی مغفرت، جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ آپ 26واں پارہ سورہ احقاف اٹھائیے، رب نے فرمایا رب اوزعنی، غور کریں اس آیت کے ایک ایک لفظ پر اور پھر سوچیں کیا ہم نے کبھی اللہ کے اس حکم پر عمل کیا، کبھی دھیان دیا اللہ اس آیت کے اندر کیا بیان کر رہا؟ اور رب کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ 5 قسم کی دعا کا تذکرہ کیا۔ جب ایک شخص صاحب سمجھ ہو جاتا ہے، آج چھوٹے چھٹے بچے ہو گئے ہیں لیکن یہاں بلوغت مقصد ہے، جب شعور کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو وہ دعا کرتا ہے کیا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق دے جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا کی ہیں۔ انعمت علیہ، کتنی نعمتیں ہیں ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ وَعَلَى وَالِدَيَّ، اور میری ماں اور میرے بوڑھے باپ پر بھی جو آپ نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہماری نعمت، ہم پر جو نعمتیں ہیں، میرے باپ پر جو ہیں، میری ماں پر جو نعمتیں، ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق دے دیجئے۔ کتنی اہم دعا ہے، کبھی ہم نے دعا کی ہے دوستو؟ ایک مومن کے اللہ حکم دے رہا ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں، کرنا چاہیے کہ اللہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی مجھے قوت دیجئے، توفیق دیجئے، ہدایت دیجئے۔ جو نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، میری ماں کو بھی نوازا ہے، میرے باپ کو بھی عطا کیا ہے، ساری نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، دوسری دعا، اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ کس سے راضی ہوگا؟ ہم جو بھی عبادت کریں خالص اللہ کے لیے کریں، اللہ راضی ہو جائے۔ اور دوسرے طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی بھی عبادت دعا قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے، تو ہم یہ دعا بھی مانگتے رہیں، خالی زبان سے نہ کرتے رہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، تیسری دعا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، جو دنیا کے اندر تیری عبادت اور فرما برداری میں زندگی گزارے، میرے موت کے بعد میرے لیے نجات کا ذریعہ صدقہ جاریہ بن جائیں، اور ان کے بارے میں ہماری گرفت پکڑ نہ کر۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، نمبر 4 انی تُبْتُ اِلَيَّ، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا، مجھے اپنی طرف آنے والا، اپنی طرف رجوع ہونے والا، اپنی طرف توجہ دینے والا، اپنی طرف دل لگانے والا بنا دے، اس کی توفیق دے دے۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پانچویں دعا، اے اللہ مجھے فرما بردار اور مطیع بنا دے۔ رب نے فرمایا
جب ایک شخص صاحب سمجھ ہو جاتا ہے تو یہ 5 دعائیں کرتا ہے. اور پھر آگے کی آیت میں کیا کہا؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. ہاں یہی وہ لوگ ہیں جو یہ 5 قسم کی دعائیں مانگتے ہیں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ہم ایسے ہی لوگوں کے نیک عملوں کو قبول کرتے ہیں جو لوگ یہ 5 دعائیں مانگتے ہیں، انہی کے اچھے عملوں کو قبول کرتے ہیں. نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ایسے ہی لوگوں جو 5 دعائیں مانگتے ہیں انہی لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، برائیاں ان کے کھاتے سے مٹا دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. نتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور یہی لوگ جنت والے ہیں جن کو ہم جنت میں داخل کریں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہمارا وعدہ سچا ہے. یہاں ہم سوچے کبھی یہ 5 دعائیں مانگے جس کی وجہ سے ہماری ساری عبادتیں اللہ قبول کریں، ہمارے سارے گناہ معاف کریں اور ہمیں جنت عطا کر دے. اب الٹا جس کا یہ مقام ہو جس ماں باپ کا، اس کی نافرمانی کریں تو آپ بار بار جب رمضان قریب آتا ہے تو خطیب سے، مولوی صاحب سے، مقرر صاحب سے درس میں، جمعہ کے خطبے میں 1 مہینہ پہلے سے سنتے ہوں گے، نبی سیڑھی پہ چڑھے تو آمین 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 کہا. لوگوں نے جب تعجب کی نگاہ ڈالی اور سوال کیا اللہ کے نبی کبھی آپ آمین نہیں کہتے جب ممبر پہ چڑھتے ہیں، لیکن آج آپ خلاف معمول کیوں کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں ممبر پہ قدم رکھ رہا تھا جبریل امی آ کے ٹھہر گئے. اور 3 باتیں ان میں سے ایک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کو پا جائے، بڑھاپے کی حالت میں، اور ان کی خدمت کر کے جنت کے مستحق اپنے آپ کو نہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کی ناک کو خاک آلود کر دے. تو میں نے کہا آمین، اے اللہ تو جبریل امی کی بد دعا ایسے بد نصیبوں کے حق میں قبول کر لے. تو جبریل امی اس وقت تک نہیں آتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. نبی اس وقت تک زبان حرکت نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. گویا اللہ کا حکم تھا ایسے بد نصیبوں کے لیے بد دعا کریں، اور اے نبی آپ آمین کہہ کر مجھ سے سفارش کریں کہ اللہ ایسے مردودوں کے حق میں جبریل کی بد دعا قبول کر لے. جو والدین کا نافرمان و جبریل کی بد دعا کا مستحق بنا، نبی کی بد دعا کا مستحق بنا، تو قیامت کے دن نبی نے فرمایا لا ينظر الیہم، اللہ اس کے طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، نہ بات کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، لیکن رب دیکھنا گوارا، اتنا اس کے اوپر غضبناک ہوگا. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی نافرمانی سے ہماری زندگی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہاں جہاں پر شرک، بدعات، خرافات، کسی حرام چیز، کسی فرائض کو چھوڑنے کا حکم دے، ویسی جگہوں پہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ نے کہا ایسے وقت میں کسی اور کی بات کو نہ ماں کی بات مانو نہ باپ کی بات مانو، ورنہ دنیا کے معاملے میں ہر چیز میں چاہے کافر مشرک بھی ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. دوسرے وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، عادی شرابی جس کی عادت ہو اور پیتا رہے اور پھر اسی حالت میں مر جائے. بڑی قباحتیں. اور یاد رکھیے خمر کے معنی ہوتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے، اسی سے ابھی خمرہن اوڑھنے سے
اپنے چہرے کو سینے کو ڈھانپ لینا. تو اس میں صرف پینے والی شراب نہیں ہے، چاہے وہ پینے کی چیز ہو، چاہے سونگھنے کی چیز ہو، چاہے کھانے کی چیز ہو، چاہے لگانے کی چیز ہو، اگر اس کے استعمال سے نشہ چڑھتا ہے، چاہے زیادہ ہو چاہے تھوڑا ہو، وہ شراب ہے اور اس کو اللہ نے حرام قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ نے بدھ کے ساتھ شراب اور جوا کا ذکر کیا اور کہا ان سے تم بچو، یہ رجس ہے. رجس کے معنی گندگی کے، گوبر، یہ ساری چیزیں گوبر کی ہے. اب کوئی ایسا انسان ہے، اب آج کے اندھے بھکت ہیں گوبر کھاتے ہوں گے بھائی، لیکن اسلام نہیں اجازت دیتا، حرام ہے. اللہ نے کہا یہ رجس ہے، یعنی گندگی ہے، یہ غلاظت ہے. شراب رجس من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کا عمل ہے، کسی انسان اور مومن کا عمل نہیں ہوتا. فَاجْتَنِبُوهُ، بس اس سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ. گویا جب تک اس سے بچیں گے نہیں اس وقت تک نہ دنیا میں کامیابی اور نہ آخرت میں کامیابی. کچھ لوگ بڑے دماغ کا ایسا، بھئی اللہ نے کہاں حرام قرار دیا ہے، وہ تو خالی بچنے کا حکم دے رہا ہے. اللہ نے کہا ریج سے، ریج سے بولے گندگی، جب بچنے کا حکم دے رہا ہے تو ایسے بدنصیب کو کہا جائے تم پیشاب پی لو، تم گو کھا لو، گوبر کھا لو، تو ارے بھائی حرام ہے. تو جو لفظ ان چیزوں کے لیے قرآن نے استعمال کیا، وہی شراب کے لیے، وہی بت پرستی کے لیے، وہی جوا کے لیے بھی حرام کیا ہے. اور دوسرے یہ شیطان کا عمل ہے، جو شیطان کا عمل اپنائے گا وہ شیطان کے حساب دوزخ میں جائے گا. تو کسی بھی حساب سے یہ جائز نہیں ہے. اور تیسری چیز جس سے اللہ بات نہیں کرے گا، والمنان عطا، احسان کر کے جتانے والا. اللہ کے نزدیک ایسا انسان آج ہم جتاتے رہتے، ارے بھائی انہیں اب تو سلام بھی نہیں کرتا، جب مجبور تھا میرے پاس آیا تھا، میں اس کو قرضہ دیا تھا، میں دلایا تھا، میں اب دیکھو اتنا بڑا ہو گیا، سب احسان جتلا دیے. اب اس سے برے ہم بن گئے، ہماری نیکیاں ختم، گناہ ہمارے اوپر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، اپنے زکوٰۃ کو، اپنے خیرات کو احسان کر کے سامنے، احسان جتلا کے سامنے والے کو تکلیف نہ دو، ورنہ اللہ ایسے تمہارے صدقات کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، جیسے کہ ریاکار کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اب ریاکار کے اعمال کو برباد کرنے کا آگے 2 آیت میں 3 قسم کی مثال دی ہے، پھر انشاءاللہ کسی درس میں. تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی جس سے قیامت کے دن بعد نہیں کرے گا. اور کون ہیں جنت میں نہیں جائیں گے 3 قسم کے؟ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، نہ اللہ بات کرے گا نہ جنت میں داخل کرے گا. دوسرا والدیوس، دیوس بھی جنت میں نہیں جائے گا. اب دیوس کا مطلب کیا ہے؟ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ بے حیا، بے شرم، بے غیرت. اور علماء محدثین نے کہا هو الذی یقرئ الخبث لأہلہ. دیوس وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں
بے حیائی بے شرمی دیکھے اور روکے نہ۔ اب البانی رحمت اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے اور دیوس کے 5 علامتیں بتائی ہے۔ اب یہ علامتیں دیکھیں اور پھر اس کو آئینہ بنا کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں دیوس میں ہمارا شمار تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہم مومن بنے ہیں اور آخرت میں ہمارا ٹھکانہ دوزخ نہ ہو جائے۔ کہا پہلا وہ شخص جو اپنی عورتوں سے یا غیر کی عورتوں سے بدکاری کرائے، فحاشی کرائے، بے حیائی کرائے، ایسا انسان دیوس ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری علامت مجرا کرائے، پہلے زمانے میں مجرا، آج ڈانس ناچ، اب دیکھیں گے اب ٹک ٹاک انسٹاگرام وغیرہ میں کتنے مسلمان عورتیں، کتنے مولوی صاحب بے غیرت بے شرم بے حیا بن کر گانوں پہ ناچتے رہتے، کتنی مسلمان عورتیں ہیں، اور گھر والوں کو، باپ کو، بھائی کو، شوہر کو پیسہ آ رہا ہے، بے حیا بن کر خوش ہوتے رہتے، یہ نہیں سوچتے ایمان کی دولت ختم ہو رہی، آخرت ضائع ہو رہی ہے ہماری۔ تو دیوس کی دوسری صفت جو عورتوں کو مجرا کرائے، ناچنے لگوائے اور ڈانس کروائے، یہ دوسرے ہیں، یا کہ ان کو معلوم ہے گھر کی عورتیں کر رہی ہیں بدکاری یا مجرا، لیکن علم میں ہے اور کراتا تو نہیں ہے، لیکن برا بھی نہیں مانتا، منع بھی نہیں کرتا۔ یہ 2 قسم۔ تیسرا وہ شخص ہے جو ٹی وی، ویڈیو اپنے پورے خود بھی دیکھ رہا ہے، عام طور پر یہ بڑے گھر جو ہیں، ایک ہمارے جان میں ہمارے علاقے میں ایک گھر ایسا بہت دیندار بنتا، کھانا کھا لیتا 1-2 بجے رات کو، پھر ٹی وی پورے گھر والے دیکھتے رہتے، پھر تہجد پڑھ کے سو جاتے فجر گائے، اور دیندار یہ ہے۔ دیوس کی تیسری علامت صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بہن، اپنے ماں، اپنی بیٹی، گھر کی عورتوں، گھر والوں کے ساتھ عریاں مناظر دیکھے۔ کرکٹ بھی دیکھے تو ہر 2-3 منٹ کے بعد ایڈورٹائز جو آتا ہے کیسے رہتا ہے، بے حیا بے شرم، یہاں تک کہ بلیڈ کی بھی، شیونگ کی بھی اگر ایڈورٹائز آ رہا ہے تو ننگی عورت آ کر دے، اور وہ ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہو کے ساتھ بے حیا آدمی دیکھتا ہے۔ اب سوچو 90% مرد لوگ اس کے اندر ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا شوق کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ جو سیریل آتے کتنی بے حیائی بے شرمی بوس کنار کے رہتے ہیں اور یا مناظر رہتے ہیں، اور ہم پورے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیوس، یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، صحیحہ کے اندر دیکھو یہ حدیث جہاں نقل ہے، یہ 5 علامتیں بتائی گئی، یہ 3 قسم۔ چوتھی صفت، چوتھی علامت پہچان دیوس ہونے کی، جس کے بارے میں نبی نے کہا وَالدیوس، دیوس جنت میں نہیں جائے گا، وہ شخص ہے کہ وہ تو نہیں، یا وہ اپنی بیوی کو یا گھر کی عورتوں کو عریاں لباس پہنا کے، بناؤ سگار کرا کے باہر لے کے جائے بازاروں میں، یا خود تو نہیں جاتا لیکن گھر کی عورتیں اس کے علم میں ہے، یہ دیکھ رہا ہے، بے حیائی کے لباس پہنے ہیں، بے شرمی کا برقع ایسا ہے جو خوبصورت بنا دے رہا ہے۔ پہلے کے برقعے، پہلے کے جو چادریں ہوتی تھی پردہ کرنے کے، اگر ایک عورت 16 سال کی برقع پہن لے تو 70 سال کی دکھتی تھی، کوئی اس کے اوپر نظر نہیں ڈالتا تھا۔ آج برقع ایسا ہے کہ اس برقعے کو چھپانے کے لیے دوسرے برقعے کی چادر کی ضرورت پڑتی، کہ 70 سال کی عورت اگر برقع وہ پہن لے تو 16 سال کی دکھائی دیتی ہے، اور سب گور گور کے دیکھتے رہتے، ایسے عریاں لباس پہنتی ہے،
और हम देखते रहते हैं, बाप भी मना नहीं करता, शौहर भी मना नहीं करता, भाई भी मना नहीं करता, बेटा भी मना नहीं करता। यह है दयूस होने की अलामत है। और पांचवा वो इंसान कि घर के मामलात गैर मर्दों से अब तय कौन करे? औरतें करे। आज है बड़े साहब बैठे हैं, ठेकेदार साहब आराम से बैठे हैं, कोई आया, जाओ दरवाजा खोलो, बीवी जाती है या माँ जाती है, बेटी जाती है, बहन जाती है कि बहू जाती है। घर में कुछ काम कराना है, खुद बैठे हैं, या मैं जा रहा हूं ड्यूटी पे, या दोस्त बुला रहा है, या फलां से मिलने जा रहा हूं, देखो ये काम करा दो। कौन आ रहा है? गैर मर्द आ रहा है। अब घर की हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहन, उसके सामने बेहया जाके पूरे कैसे कैसे बातें होती, एकदम बेतकल्लुफाना बात होती है। या कोई बेचने वाला आ गया रोड पे, चादर या कोई और चीज, औरतें ठहर कर, भाई भी है, शौहर भी है, बाप भी है, ससुरा भी है, बेगैरत बनकर वहां बैठे रहता दोस्तों के साथ, और औरत जाकर ये सब गैर मर्द से घंटों मामला तय करते। तो ऐसा इंसान भी दयूस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वह दयूस, दयूस जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। अब ये 5 अलामतें उलमाओं ने बयान की है। सोचे दोस्तों, कहीं कोई अलामत हमारे अंदर तो नहीं, वक्त है इस्लाह करने की। और फिर आगे अल्लाह के नबी ने तीसरी चीज, वर्रजीला, मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे और औरत मर्द की मुशाबहत। मुशाबहत क्या है? अब चाहे चेहरे में मर्द पूरा साफ करके, सबसे बड़ी मुशाबहत तो यही है, इस तरीके, और फिर वैसा लिबास, इजार हो, लुंगी हो, पैंट हो, कैसा भी हो, अलामत किसकी है? टखना छुपाना, पैर छुपाना औरत की है, लेकिन मर्द छुपाने लगे, फैशन नहीं, ये काफिरों की अलामत है। क्यों? आदत में भी मुखालिफत करना है। हम बार बार सुनते रहते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करे उसी में से हो जाएगा। सुलह हुदैबिया के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पे ठहरे, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दिए, जाओ उन लोगों को खबर दो, वहां रहने लगे तो इनकी लुंगी टखने से ऊपर है। वहां के जो रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब थे, जाने के बाद मुलाकात, ये कहा ये तरीका क्या अपना लिए हो, ये जार को अपने लुंगी को जरा और नीचे करो, टखने के नीचे करो। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना किया है। कहा ठीक है, कहाँ यहां नबी मौजूद है भाई? यहां नबी कहाँ मौजूद है? जैसे हम नमाज के लिए आए, चढ़ा लिए, बाहर गए तो गिरा दिए, यहां नीचे कर लो, नबी के सामने जब जाना तो ऊपर उठा लेना। कहा हमारा ईमान ऐसा नहीं है, हमारा ईमान ऐसा है, नबी ने जो हुक्म दिया, चाहे नबी के सामने हो चाहे नबी के पीछे, एक जैसा हम अमल करते हैं। तो पता क्या चला, ये आदत, ये तरीका जो है टखने के नीचे कपड़ा रखने का औरतों की है और कुफार की है। अब मुसलमान मर्द उसको अपनाता है तो गोया औरतों की मुशाबहत भी इख्तियार करता है और कुफार की भी मुशाबहत इख्तियार करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये हमारी बात नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर बुखारी के लानल मुतशब्बिहीन, जो भी एक दूसरे की मुशाबहत इख्तियार करे, अल्लाह की उस पर लानत हो, अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो। चाहे बुर्का, जैसे मर्द शेरवानी पहनता है, औरतें अब बुर्का वैसा पहनने लगी। मर्द जैसा कुर्ता पजामा, औरतें वो तरीका, या औरतें जैसा करके अब मर्द वैसा चालो चलन। खास करके मर्द लोग हैं, अब बाल बढ़ा के यहाँ रिबन लगाने लगे, यहाँ बांधने लगे, बालियां पहनने लगे, चैन पहनने लगे हाथ में। ये किसकी
یہ عورتوں کی مشابہت ہے، کفار کی مشابہت ہے، ناچنے گانے والوں کی مشابہت ہے۔ آج مسلمان نوجوان یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے شریعت کے حساب سے۔ تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک العاق لوالد، والدین کا نافرمان، دوسرا والدیوس، دیوس بے حیا بے شرم مرد، اور تیسرا وہ مرد یا وہ عورت جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام برائیوں سے ہمارے ایمان اور ہماری زندگی کی حفاظت فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔